السلام علیکم ناظرین، امید آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کی سیکشن 7 کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، جو کہ ڈٹرمنیشن آف ٹیکس لائبلٹی کے حوالے سے ہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی رجسٹرڈ ٹیکس پرسن کوئی بھی سپلائی کرتے ہوئے اپنے آؤٹ پٹ ٹیکس میں سے ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکتا ہے سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف سیکشن 8 اینڈ 8B سیکشن 73۔ وہ ان پٹ ٹیکس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ آؤٹ پٹ ٹیکس میں سے اپنا ان پٹ ٹیکس مائنس کر سکتا ہے، اور جو نیٹ آف ہوگا وہ پے کرے گا ٹیکس لائبلٹی۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایڈجسٹمنٹس ہیں تو وہ بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہے سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف سیکشن 9۔ اور لیکن اس میں فردر ٹیکس جو ہے سیکشن 3 کا سب سیکشن اے ہے، اس کے مطابق اس میں جو فردر ٹیکس دیا گیا ہے وہ شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ provided that where a registered person did not deduct input tax within the relevant period, he may claim such tax in the return for any of the 6 succeeding tax periods۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی ٹیکس پیئر کسی بھی وجہ سے ایک مہینے میں اپنا ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹ نہیں کر سکا، وہ اگلے 6 مہینوں کے اندر اندر وہ ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ اور رجسٹرڈ پرسن شیل ناٹ بی انٹائٹلڈ ٹو ڈیڈکٹ ان پٹ ٹیکس فرام آؤٹ پٹ ٹیکس unless in case of claim for input tax in respect of a tax supply made he holds a tax invoice۔ یعنی پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کے پاس ٹیکس انوائس ہونا ضروری ہے، جس پہ اس کا رجسٹریشن نمبر، اس کا نام وغیرہ ہو۔ اور اسی طرح ان کیس آف سپلائز آف الیکٹریسٹی اور گیس بلز، بل بیئرنگ ہز رجسٹریشن نمبر، اگر بل ہے گیس کا یا بجلی کا بل ہے تو بل ہونا چاہیے جس پہ اس کا رجسٹریشن نمبر مینشنڈ ہو۔ provided that from the date to be specified by the board in this respect, in addition to above, if the supplier has not declared such supplies in his return or he has not paid the amount of tax due as indicated in his return۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ انوائس کے اوپر جو اماؤنٹ ہے ٹیکس سمیت وہ پے ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح جو بل ہے وہ بھی پے ہونا ضروری ہے، تو تب وہ ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکتا۔ سیکنڈ وہ کہہ رہے ہیں ان کیس آف گڈس امپورٹڈ انٹو پاکستان ہی ہولڈز بل آف انٹری اور گڈ ڈکلیریشن ان ہز نیم۔ تو اگر امپورٹس ہیں تو وہ اس کا بل آف انٹری یا گڈ ڈکلیریشن اس کے نام پہ ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ ہے تو پھر وہ ان پٹ ٹیکس کلیم کر سکتا ہے، ادروائز وہ نہیں کر سکتا۔ اور تھرڈ میں وہ کہتے ہیں ان کیس آف گڈس پرچیزڈ ان آکشن ہی ہولڈز اے ٹریجری چالان ان ہز نیم اینڈ بیئرنگ ہز رجسٹریشن نمبر شوئنگ پیمنٹ آف سیل ٹیکس۔ تو اگر اس نے وہ گڈس آکشن میں پرچیز کی ہیں تو اس کے پاس اس کا ٹریجری چالان ہونا ضروری ہے، جو اسی کے نام پہ ہونا چاہیے، اور اس پہ اس کا سیل ٹیکس نمبر بھی مینشن ہونا چاہیے، اور اس میں جو سیل ٹیکس کی اماؤنٹ ہے وہ بھی مینشن ہونی چاہیے۔ اگر یہ کنڈیشنز میٹ نہیں ہوں گی تو وہ ان پٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکتا۔ سب سیکشن 3 کہتا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ان سب سیکشن 1 اینڈ 2 board with the approval of the federal minister in charge may by a special order subject to such conditions, limitations and restrictions as may be specified therein allow a registered taxpayer to deduct input tax paid by him from the output tax determined or to be determined as due from him under this act۔ اس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو پاور دی گئی ہے کہ وہ فیڈرل منسٹر ان چارج کی اپروول سے بائی اے اسپیشل آرڈر اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اینڈ ریسٹرکشنز وغیرہ مینشنڈ ہیں ان کے حوالے سے کسی بھی شخص کو وہ ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کرنا الاؤ کر سکتا ہے، یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کسی اور شخص کو بھی ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کرنا الاؤ کر سکتا ہے ود دا اپروول آف دا فیڈرل منسٹر ان چارج۔
سب سیکشن 4 کہتا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دس ایکٹ اور رولز میڈ دیر انڈر the federal government may by notification in the official gazette subject to such conditions, limitations or restrictions as may be specified therein allow a registered person or class of person to deduct such amount of input from the output as may be specified in the said notification. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی نوٹیفیکیشن کے تحت کوئی بھی ٹرمز کنڈیشنز ریسٹرکشنز لگاتے ہوئے کسی بھی شخص کو ایک سرٹن ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کرنے کا الاؤ کر سکتی ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیئر 1 ریٹیلرز کو الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ ایک سرٹن پرسن تک وہ اپنا ان پٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سب سیکشن 5 یہ کہتی ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دس ایکٹ اور دا رولز میڈ دیئر انڈر the board by notification in the official gazette may impose restrictions on wastage of material on which input tax has been claimed in respect of the goods or class of goods. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک نوٹیفیکیشن کے تحت ریسٹرکشن بھی لگا سکتی ہے آن ویسٹیج آف را مٹیریل جس پہ ان پٹ ٹیکس کلیم کیا گیا ہے. اب اپنے مینوفیکچرنگ کے سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی سرٹن ویسٹیج ہوتی ہے تو وہ ویسٹیج کتنی ہو سکتی ہے اس پہ کوئی ریسٹرکشن فیڈرل گورنمنٹ لگا سکتی ہے, یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس پہ ریسٹرکشنز لگا سکتا ہے. اس حوالے سے کچھ سیکشنز اس میں ڈسکس ہوئی تھیں جن کی سبجیکٹ سے یہ ان پٹ ٹیکس آپ کلیم کر سکتے ہیں. تو آئیے ذرا کوئکلی ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سیکشن 8 کا انہوں نے حوالہ دیا تھا. سیکشن 8 کہتا ہے ٹیکس کریڈٹ ناٹ الاؤڈ, اور اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ کون کون سے ٹیکس کریڈٹ الاؤڈ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ گوڈس اور سروسز یوز فار اور ٹو بی یوزڈ فار اینی پرپز ادر دین فار ٹیکسیبل سپلائیز میڈ, یعنی اگر آپ جو جس کو سپلائیز کر رہے ہیں وہ پرسنل یوز میں اس کو لانا چاہ رہا ہے یا فردر سپلائیز نہیں کر رہا تو تب بھی ان پٹ ٹیکس آپ کلیم نہیں کر سکتے. اور اینی گڈز اور سروسز وچ دا فیڈرل گورنمنٹ میں بائی نوٹیفیکیشن دا آفیشیل گزٹ اسپیسیفائی, فیڈرل گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جی فلاں فلاں گڈز کے اوپر آپ ان پٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکتے. دا گڈز انڈر سبجیکٹ سیکشن 3 آف سب سیکشن 5 the goods or services in respect of which sale tax has not been deposited in the government treasury. تو ایسا ان پٹ ٹیکس جو دوسری پارٹی نے ڈپازٹ ہی نہیں کروایا فیڈرل ٹریجری میں, گورنمنٹ ٹریجری میں, تو وہ بھی ان پٹ کلیم نہیں ہو سکتا. پرچیز ان ریسپیکٹ آف وچ دا ڈسکریپنسی از انڈیکیٹڈ بائی کریسٹ اور ان پٹ ٹیکس آف وچ از ناٹ ویریفائبل. تو ایسی پرچیزز جس میں کوئی ڈسکریپنسی سسٹم نے ڈیٹیکٹ کی ہے یا جس کی سپلائی چین جو ہے وہ ویریفائبل نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ فیک انوائسز کے اگینسٹ جو ہے وہ ان پٹ ٹیکس کلیم نہیں ہو سکتا. پرچیزز میڈ بائی سچ رجسٹرڈ پرسن in case he fails to furnish the information required by the board through a notification issued under سب سیکشن 5 آف سیکشن 26. اگر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہتا ہے کہ جی اس سپلائی کے حوالے سے فردر ڈیٹیلز دیں اور وہ نہیں پرووائڈ کر پاتا تو پھر بھی وہ ان پٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکے گا. گڈز اینڈ سروسز ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا ٹیکسیبل سپلائیز میڈ بائی دا رجسٹرڈ پرسن, تو اس کی ٹیکس سپلائیز سے ریلیٹڈ اگر نہیں ہے, فرض کیا وہ اسٹیشنری کا کام کر رہا ہے اور وہ جو سپلائیز ہیں وہ اسٹیل کی ہیں یا کسی اور چیز کی ہیں تو وہ پھر بھی ان پٹ ٹیکس کلیم نہیں کر سکے گا. گڈز اینڈ سروسز ایکوائرڈ فار پرسنل اور نان بزنس کنزمپشن, پرسنل یوز کے لیے اگر لی گئی ہیں پھر بھی نہیں ہو سکتی. گڈز used in or permanently attached to immovable property such as building and construction material, paints, electricity, sanitary fittings, pipes, etc. جو permanently attached ہیں ایسی goods جو کسی بھی جیسے بلڈنگ کے ساتھ یا کسی کنسٹرکشن مٹیریل کے ساتھ permanently جو اٹیچ ہیں, جیسے اسٹیل ہو گیا, سیمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو پینٹس جو ہوتے ہیں ان کی بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جا سکتی.
اور اسی طرح کچھ وہیکلز ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن 8 کو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح 8A جو ہے وہ جوائنٹ ٹرانسفر سیورل رسپانسبلٹی آف رجسٹرڈ پرسن کے حوالے سے ہے کہ جی اگر registered person receiving a taxable supplies from another registered person is in the knowledge or has reasonable grounds to suspect that some of or all of the tax payable in respect of that supply or any previous or subsequent supply of the goods supplied would go unpaid, of which the burden of proof shall be on the department. Such person as well as the person making the taxable supplies shall be jointly and severally liable for the payment of such unpaid amount of tax. تو اگر کوئی ایسی سپلائی ہوئی ہے جس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس انف ایویڈنس ہے کہ وہ اس کا پارٹ آف ٹیکس پے نہیں ہوا یا اس کا پے نہ ہونے کے چانسز ہیں, تو وہ پھر ایسی سپلائیز کے حوالے سے دونوں پارٹیز جوائنٹلی رسپانسبل ہوں گی. Provided that the Federal Board of Revenue may by notification of the official gazette exempt any transaction or transaction from the provisions of this section. تو Federal Board of Revenue کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی ٹرانزیکشن یا کلاس آف ٹرانزیکشن کو ایگزیمپٹ کر سکتی ہے اس حوالے سے. اور اسی طرح جو 8B ہے وہ ایڈجسٹمنٹ آف ان پٹ ٹیکس کے حوالے سے ہے. اس پہ میں ایک ویڈیو پہلے بھی کر چکا ہوں, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح حوالہ ہوا تھا ذکر سیکشن 73 کا, certain transactions not admissible. Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, payment of the amount for a transaction exceeding value of 50,000 rupees excluding the payment against the utility bills shall be made by cross check. تو 50,000 سے اوپر کی جو انوائسز ہیں وہ بائی کراس چیک پہ ہونا ضروری ہیں ایکسیپٹ یوٹیلیٹی بلز. تو اگر وہ نہیں ہوئی تو تب بھی آپ ان پٹ ٹیکس ایسا کلیم نہیں کر سکیں گے. اور اسی طرح اس میں پرووائزو میں لکھا گیا ہے کہ جو آن لائن ٹرانسفر وغیرہ جو ہے وہ بھی بینکنگ ٹرانزیکشن میں آئے گا. اور اس کے بعد سیکنڈ پرووائزو یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ میڈ بائی رجسٹرڈ پرسن ان رسپیکٹ آف اماؤنٹ پیبل اینڈ ریسیویبل ٹو اینڈ فرام دا سیم پارٹی شیل بی ٹریٹڈ ایز پیمنٹ سیٹسفائنگ دا پروویژن آف دس سب سیکشن. تو کسی پارٹی کو آپ نے سپلائی کی ہے جس سے آلریڈی کوئی اماؤنٹ آپ کو اس نے پے کی ہوئی ہے, تو وہ یعنی کہ ریسیویبلز اینڈ پیبلز کی آپس میں ایڈجسٹمنٹس بھی وہ پراپر پیمنٹ قرار دی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ پروویژنس تھیں اس حوالے سے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیوبل ہوگی. ٹائم ریسٹرکشنز کی وجہ سے میں ذرا کوئکلی گو تھرو کر گیا ان سیکشنز کو, اور بیکاز اس میں سے بہت سارے پارٹس میں آلریڈی کور کر چکا ہوں, لیکن سبجیکٹ جو ہے وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آئی ہوپ کہ دس ویڈیو از انفارمیٹیو فار آل آف یو. تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.